اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کتے کی خرید و فروخت جائز ہے؟ اول تو کتا ان حیوانات میں سے ہے کہ جس گھر میں ہو پروردگار عالم کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. تو اب پتہ نہیں کیا شوق ہوتا ہے لوگوں کو ایسی چیزیں پالنے کا، پھر روتے بھی ہیں جی برکتیں نہیں ہوتی ہیں اور فقر ہے اور یہ ہے اور وہ اور ایسا اور ویسا اور لا بلا جو بھی ہے بہرحال ان کے رونے. اسباب خود ہم لوگ فراہم کرتے ہیں نحوستوں کے، اور جب نحوست آتی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں. تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اسباب خود ہی فراہم نہ کریں. ہم اسباب فراہم نہ کریں تو ماشاءاللہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں کہ جو ہمیں پریشان کرنے کے لیے بہت کافی ہیں. پھر نور علی نور اسباب بھی فراہم کریں ہم نحوست کے، تو پھر کیا جو صورت حال ہے اس وقت یہی صورت حال ہے. یعنی ہمارے اپنے کچھ بد عملیاں اور کچھ جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں. بہرحال کتے کے بارے میں جو فقہا کا نظریہ ہے، صرف ایک کتا ایسا ہے کہ جس کی خرید و فروخت جائز ہے، وہ ہے کلب صید، شکاری کتا. اس کے علاوہ جتنے بھی کتے ہیں، جتنے قسم کے بھی کتے ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، بل ڈاگ، السیشن ڈاگ، پتہ نہیں الا بلا جتنی بھی قسمیں ہیں اس کی، خوفناک ترین ہوں، خوبصورت ترین ہوں، ان کی خرید و فروخت حرام ہے اور جائز نہیں ہے. یہ اصل مسئلہ ہے کتے کی خرید و فروخت کے حوالے سے، کہ کتے کی خرید و فروخت سوائے شکاری کتے کے جائز نہیں ہے. اچھا، کسی نے اب سوالات میں اگر آپ جائیں تو کسی نے سوال پوچھا ہوا آغا سیستانی سے کہ جناب گھر کی حفاظت کے لیے کتا خریدنا کیسا ہے؟ کیونکہ بالآخر بعض جگہوں پہ یا بعض علاقوں میں ممکن ہے اس کی ضرورت ہو، یا جس طرح کھیتوں میں ہوتا ہے کہ کھیتوں کی حفاظت کے لیے. خلاصہ حفاظتی کتا کہ جو حفاظت کی غرض سے خریدا جائے، اس کی خرید و فروخت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس میں بھی آقا نے یہی جواب دیا ہوا ہے کہ جائز نہیں ہے. جو عنوان جواز کا ہے وہ صرف شکاری کتا ہے. شکاری کتا اگر نہیں ہے تو چاہے حفاظتی کتا ہو، چاہے پالتو کتا ہو، چاہے بالآخر چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے کسی بھی کیٹیگری کا ہو، اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. البتہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، وہ اکثر جگہ پر یہ مسئلہ آتا ہے ان چیزوں کے حوالے سے کہ جن کی خرید و فروخت حرام ہے. ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ صحیح ہے خرید و مثلا فرض کریں مجھے چاہیے، میرا گھر کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کتے کا ہونا. چوکیدار تو بھاگ جاتے ہیں، کتے نہیں بھاگتے، درست؟ تو اب اس کتے کا ہونا فرض کریں ضروری ہے، آواز آتی رہے تو چور نہیں اندر آئے گا. اب مجھے چاہیے، دوسری طرف سے شریعت کہتی ہے حرام ہے خریدنا. تو پھر راہ حل کیا ہے اس کا؟ آیا کوئی راہ حل ہے شریعت کے پاس؟ دیکھیں بعض جگہیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ایسی بند گلی میں جا کے پھنستے ہیں کہ شریعت کہتی ہے کہ خوب دیگر پھنس گئے تو پھنس گئے، اب کیا کر سکتے ہیں، میرے پاس کوئی راہ حل نہیں ہے. لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر بالآخر کچھ راہ حل نکل آتے ہیں. یعنی شرعی آپ کہیں کہ یہ ہیلہ شرعی جس کو آپ کہہ لیں، شرعی ایک راہ ہے کہ جس کو اگر آپ طے کریں تو شریعت نے ایک سامنے کھانچا نکال دیا آپ کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فرض کریں جس کے پاس کتا ہے، جو کتے کا مالک ہے، تو شرعاً تو وہ مالک نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں، کیونکہ ایک چیز کی خرید و فروخت ہو ہی نہیں سکتی تو شریعت کی نگاہ میں وہ مالک بھی نہیں ہے، درست؟ لیکن ایک چیز ضرور ہے، کیونکہ اس کے اختیار میں وہ کتا ہے تو وہ اس کتے کی نسبت ایک حق رکھتا ہے، درست؟ کتے کے اوپر یعنی میری نسبت اس کا حق ہے. جس کے ہاتھ میں وہ کتا ہے، جس کے اختیار میں وہ کتا ہے، جس سے ہم خریدنا چاہ رہے ہیں، جو عرفی اعتبار سے کتے کا مالک ہے، یہ شریعت اس کو مالک نہیں سمجھ رہی لیکن عرف تو اس کو مالک مانے گا، درست؟ تو اس مالک کا حق ہے اس کتے کے اوپر دوسروں کی نسبت، درست؟ مالک یہ کر سکتا ہے کہ اپنے اس حق کو اٹھانے کے لیے اس کے لیے پیسے لے لے، اور آپ اس کو پیسے دیں، نہ یہ کہ اس کی قیمت کے طور پر آپ اس کو کہیں کہ بھائی میں آپ کو مثلا 10,000 روپے دیتا ہوں، آپ اپنا حق اس پہ سے اٹھا لو. یعنی
جب وہ حق اٹھا لے گا تو اب یہ آزاد ہو گیا. آپ جب اس پہ قبضہ کر لیں گی تو پھر آپ کا حق اس کے اوپر آ جائے گا. کبوتر جو اڑ رہے ہیں آسمانوں میں کسی کے پالتو نہ ہو, کس کا حق ہے اس کے اوپر؟ کسی کا نہیں, آزاد ہیں. منتہا آپ کو ان کی آزادی اچھی نہیں لگی, آپ نے اس کو پکڑ لیا, تو آپ کے پکڑنے کی وجہ سے یہ آپ کا حق اس کے اوپر آ گیا. خیر یہ تو کیونکہ حلال جانور ہے کبوتر, تو آپ اس کو ڈائریکٹ بیچ بھی سکتی ہیں, لیکن اگر فرض کریں یہی کوئی کتا آپ نے شکار کیا ہو تو کتے کے اوپر آپ کا حق آ جائے گا جو کسی کی ملکیت نہ ہو, اور کسی کی ملکیت ہو تو آپ حق کو اٹھانے کے لیے اس کو پیسے دے سکتی ہیں, پھر وہ حق اٹھا لے گا تو آپ اس کے اوپر قبضہ کر کے اپنا حق اس کے اوپر جما سکتی ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے جو آقا کے استفتاءات میں موجود ہے کہ اگر کسی کو کتا چاہیے ہو واقعاً, یعنی میں نے کہا نا ریکمینڈڈ نہیں ہے شرعاً کہ آپ اپنے گھر میں کتا پالیں, لیکن اگر ضروری کسی جگہ پر ہو جائے, جیسے کچھ آوازیں آ رہی ہیں درست, کہ اتنا ہی ضروری ہو جائے کہ کتا ہونا ضروری ہے آپ کے گھر میں, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ رفع حق کے لیے, حق اٹھانے کے لیے آپ پیسے دیں, نہ کہ اس کی قیمت کے طور پر اس کو پیسے دیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله